بن کے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جمیع عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. تو پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صرف انسان نہیں کرتے بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز اپنے اپنے انداز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے. شیخ عیسیٰ مانی دبئی کے وزیر اوقاف رہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے ٹائٹل پر انہوں نے لکھا ہل نحتفل، کہ کیا ہم میلاد منائیں؟ فرمایا نام نحتفل، جی ہاں ہم میلاد منائیں. کب؟ فی کل سنہ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل ساعت وفی کل لمحہ. اگر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے کہ محبوب آئے جمیع عالم کے لیے رحمت بن کے، تو پھر ہر سال میلاد منائیں، ہر مہینے میلاد منائیں، ہر ہفتے میلاد منائیں، ہر دن میلاد منائیں، ہر گھنٹے میلاد منائیں اور ہر سیکنڈ میلاد منائیں، پھر بھی محبوب کے اس فضل کا حق ادا نہیں ہوتا. جب میرے استاد محترم وارث علوم اعلیٰ حضرت مفکر اسلام کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ بغداد شریف میں پڑھتے تھے، تو اس وقت عرب کے ایک مفکر کا قول سامنے آیا. اس نے کہا مل عید، فرمایا کہ لوگوں ایک ہی عید ہے اور وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، کیا تم ان کا انکار کرتے ہو؟ فرمایا وہ محدود عیدیں ہیں اور یہ عید میلاد النبی اسے عید وجود کہتے ہیں کہ جسے بھی جو وجود ملا اسی عید کے صدقے سے ملا. کیوں؟ کہ محبوب عالمین کے لیے نبی بن کے آئے، تو صرف انسانوں کے لیے تو نبی بن کے نہیں آئے. اس واسطے عید الاضحیٰ عید الفطر انسانوں کی ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر انسانوں میں سے بھی صرف مسلمانوں کی ہے، اور عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے. کیونکہ عید الاضحیٰ عید الفطر کبھی لالا زاروں نے نہیں منائی، عید الاضحیٰ عید الفطر کبھی بہاروں گلزاروں نے نہیں منائی، عید الاضحیٰ عید الفطر کبھی چرندوں پرند نے نہیں منائی. اور ادھر عید میلاد ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں میلاد مصطفیٰ کر رہی ہے. میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان، خود رب ذوالجلال نے بھی اپنے محبوب کا میلاد کیا ہے، اور پھر اس میلاد کا اہتمام کیسے تھا، کیا انداز تھا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امی جان، آپ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ آلام مضروبات علما فی المشرق وعلما فی المغرب وعلما علی ظاہر الکعبہ. کہ جس وقت میرے لگتے جگر نور نظر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے. ایک جھنڈا مشرق میں تھا، ایک جھنڈا مغرب میں تھا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لہرا رہا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ رب نے اس انداز سے محبوب کے میلاد کا اہتمام کیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آج میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے، میرے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہے. جا فرشتے ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دو. مسرور ہوائیں چلتی ہیں، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ میلاد کا جشن منانے سے
پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ اب اس پر اگر میلاد پر ہم دلائل دینے کو آئیں تو سینکڑوں کتب سے، اکابر کی کتب سے، اور وہ بھی عربی کتب سے ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج میلاد شروع ہوا یا اس صدی میں میلاد شروع ہوا۔ نہیں، میلاد ہر صدی میں آیا، میلاد ہر اکابر نے منایا، اور میلاد خود صحابہ نے منایا اور خود رب ذوالجلال نے منایا۔ تو حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ اگر دوسرے مسلمان تمہاری طرح مانیں گے تو یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ جو محبوب کو ماننے کا طریقہ ہے، جو محبوب کو ماننے کا انداز ہے، اگر اس انداز سے صحابہ مسلمان تمہارے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ہے، تو مراد ہے، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر وہ نامرادی ہے، پھر وہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو آؤ ذرا صحابہ کے پاس چلتے ہیں کہ صحابہ کے ماننے کا انداز کیا تھا اپنے نبی کو۔ عروہ بن مسعود جو ایک کٹر مشرک تھا اور بعد میں اس کا شرک ٹوٹا اور ایمان لے آیا، اور وہ ایمان لانے کا اس کا کیا انداز تھا کہ جو قریش کے نزدیک اتنا بڑا آدمی تھا اور وہ قریش کا سفیر تھا، اور بلکہ قریش نے اسے نبوت کا امیدوار چن رکھا تھا، جو بشکل آیت کے اندر موجود ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ قرآن ان دو شہروں میں سے عظیم مرد پر، یعنی طیف کا عروہ بن مسعود اور مکہ کا ولید بن مغیرہ۔ تو اتنی بڑا آدمی قریش اس کو سمجھتے تھے۔ جب سفیر کی حیثیت سے صلح حدیبیہ کے اندر گیا اور پھر صحابہ کو دیکھا کہ ان کی عقیدت کیا ہے اپنے نبی سے، واپس آیا، آ کر کہنے لگا وفدت على الملوك وفدت على قیصر و کسرى والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحابه محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہے قریش، میں قیصر کے پاس بھی گیا، میں کسرا کے پاس بھی گیا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھے، بطور سفیر بن کے گیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے غلام کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتا نہیں دیکھا جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم سے قوم کے اندر قوت آتی ہے، قوم میں نکھار آتا ہے۔ کہنے لگا ان تنخم النبی نخامتن الا واقعت فی کف رجل منہا فدانکا بها وجہ وجلدہ، کہ ادھر رسول اکرم اپنے ہونٹوں سے لعاب دہن کو جدا کرتے ہیں، صحابہ محبوب کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، صحابہ محبوب کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ماتھے پہ لگا لیتے ہیں، اور پھر نخامہ بلغمی کھنگھار کو کہتے ہیں۔ تو آج ان لوگوں کا فارمولہ ناکام ہو گیا جو معاذ اللہ شان رسالت سمجھنے کے لیے
अपने आप को देखते हैं अपने शीशे के अंदर कि माज़अल्लाह हमारी तरह हाथ को, हमारी तरह चलते फिरते, हमारी तरह खाते पीते, जिन्हें दीवार की इल्म का माज़अल्लाह पता नहीं, दीवार के पीछे का जिन्हें कल की खबर नहीं, उन लोगों का फार्मूला नाकाम हो गया। और इधर एक सुन्नी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा नजरिया है कि तुम महबूब की शान रिसालत को समझने के लिए अपने आप को नहीं देखते बल्कि शान कुदरत को देखते हो कि रब ने किस अंदाज से बनाया है, तो बेड़ा पार हो गया। अब देखो, जो बंदा महबूब को समझने के लिए, शान रिसालत को समझने के लिए अपने आप को देखे, उन्हें देखे कुछ नहीं मिलता, बिन देखे क्या मिलेगा? उन्हें देखे कुछ नहीं मिलता, बिन देखे क्या मिलेगा? क्योंकि देखने वालों का तो दर्जा ही बहुत बुलंद है सहाबा का, लेकिन जो महबूब को अपने जैसा समझ कर देखे, उन्हें देखे कुछ नहीं मिलता। तो जो बिन देखे अपने जैसा समझे, उन्हें क्या मिलेगा बदबख्तों को? अब देखो, इधर अबू जहल है। अगरचे अबू जहल ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को सैकड़ों बार देखा, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कि वो पक्का दोस्ती जहन्नमी रहा, इस बात का कोई मुमकिन नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इधर हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं, सहाबा नहीं सदियों बाद पैदा हुए, रब ने बेड़ा पार कर दिया। फर्क क्या है? फर्क नजरिए का है, फर्क अकीदे का है कि अबू जहल ने जब भी देखा, अपने जैसा समझ के देखा, अपनी कौम का, अपने कबीले का, अपनी जबान का, नतीजा जहन्नम निकला। और इधर दाता अली हजवेरी कभी अपने जैसा समझा नहीं मेरे महबूब को, अल्लाह ने बेड़ा पार कर दिया। आज कुछ कहने लगे, ऐसे भी बदबख्त हैं कि बड़े उनकी किताबें लिखी हुई हैं बाकायदा कि नबी की ताज़ीम बड़े भाई जितना करो, माज़अल्लाह चौधरी जितना, गौ के चौधरी जितना नबी की ताज़ीम करो। मैंने कहा क्या कोई बड़े भाई का थूक भी मुंह चेहरे पे लगाता है? क्या कोई गौ के चौधरी का थूक भी अपने चेहरे पे लगाता है? ये जब उर्वा बिन मसूद का कुफ्र टूटा और आज ताज़ीम नबी को शिर्क कहने लगे, और इधर एक कट्टर मुशरिक का शिर्क टूटा ताज़ीम नबी को देखकर, तो पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद शान से नवाजा है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरको शजर, ये बागो समर, ये तैगो सफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खोर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे।